جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل کا مطلب ہر آدمی جانتا ہے۔ دین اسلام کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور دین اسلام کی تکمیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہو گئی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ قرآن مجید آسمان سے نازل کی گئی کتابوں کا سب سے آخری اور فائنل ایڈیشن ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ تم الدین انقطع الوحی، دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ قیامت کے قائم ہونے تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ ہی آسمان سے کسی پر وحی آئے گی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کفر ہے، اور کوئی نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کرتا ہے تو دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا بلیو ہے، ایمان ہے، اور ہم
اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں جو ان باتوں کو مانتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اس بات کو ماننا ہوگا۔ کیوں؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دوسری بات، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی، آسمان سے کوئی ہدایت نازل نہیں کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کو اللہ کی کتابیں ماننا ہوگا اور قرآن مجید کو ماننا ہوگا۔ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، چاہے وہ اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، آپ پر ایمان لاتے ہوں یا نہ لاتے ہوں، ہے حضور ہی کی امت، وہ حضور ہی کی امت کہلاتی ہے۔ ایک ماننے والی ہے، ایک نہ ماننے والی ہے، لیکن ہے دونوں حضور ہی کی امت۔ یہ تین باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ نمبر 3، وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان قدوسین کی جماعت کو جو آپ پر ایمان لائی تھی، جن کی نگاہوں کو آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، جسے ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، ان کو جو دین اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا، جو عقائد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائے تھے، اور جو احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دیے تھے، وہ تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جو عقائد سمجھائے ہیں، جو ان باتوں کو مانے گا بلا چون و چرا، وہی مسلمان ہے، وہی مسلمان ہے۔ جو ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔
اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. امت کا سواد اعظم جن عقائد کو لے کر 1400 سال سے چل رہا ہے، اس سے کوئی الگ ہو جائے، ایک الگ نظریہ لے کر، ایک الگ فکر لے کر، ایک نیا عقیدہ گھڑ کر جیسے موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے تعلیمات سے ہٹ کر اور قرآن مجید کے دیے گئے احکامات سے ہٹ کر اپنا ایک الگ نظریہ قائم کیے ہوئے ہیں. جب اس نظریے کو تلاش کیا جائے تو 1400 سالہ تاریخ میں وہ نظریہ مسلمانوں کا کبھی نہیں رہا، وہ عقیدہ مسلمانوں کا کبھی نہیں رہا. نہ وہ عقیدہ صحابہ میں تھا، نہ وہ عقیدہ تابعین میں تھا، نہ وہ عقیدہ تبع تابعین میں تھا. 1400 سال میں امت کے سواد اعظم کا وہ عقیدہ کبھی نہیں تھا، لیکن ایک گروہ ہٹ کر کہتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اسی کا نام اسلام ہے. ایسے کئی گروہ اس وقت میں امت میں کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کے سارے نظریات خود ساختہ ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. نہ وہ قرآن سے میل کھاتے ہیں، نہ وہ حدیث سے میل کھاتے ہیں، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کا ذکر ہے، نہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ان کا کہیں تذکرہ ہے. لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہے اور کچھ ان کے فالوور پیدا ہو گئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ملک کی مٹی بہت زرخیز ہے، یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے. یہاں کوئی ولی ہونے کا دعوے دار بن جائے یا کوئی اس کے ولی ہونے کا چرچا کرنے لگ جائے تو اس کو ایک مریدین کی بڑی تعداد مل جاتی ہے. کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے امتی مل جاتے ہیں، کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اسے بھکت مل جاتے ہیں. تحقیق کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب صورتحال ہے. تو امت کا سواد اعظم کا جو عقیدہ ہے اس سے ہٹ کر کئی راستے لوگوں نے الگ الگ بنائے ہیں. اب اس الگ بنائے گئے گروہ کے پیچھے آج امت کا ایک بڑا طبقہ بھاگ رہا ہے. تحقیق، بولے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر لگائی جانے والی آواز کے پیچھے عوام کا طبقہ بھاگ رہا ہے. کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی شکیل بن حنیف کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ریاض احمد گوہر شاہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی منکرین حدیث کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہر ایک نے مذہب کے نام پر یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول رکھی ہے. لیکن ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی فکر، ان کی سوچ جس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں پر ہے. اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے یہ چھوٹا سا گروہ. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک مثال لے لیجئے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرزا ایک جھوٹا نبی ہے.
اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ حضور آخری نبی ہے. آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں. میرے دوستو، یہ آدھی معلومات ہے، یہ معلومات پوری نہیں ہے، یہ آدھی معلومات ہے. مرزا غلام احمد قادیانی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کچھ اور دعویٰ کیا ہے؟ مرزا نے حضور کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے. اس کا دعویٰ ہی بڑا عجیب ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے سے مرزا کو ماننے والے ایک شخص نے سوال کیا تھا. وہ سوال یہ کیا کہ مرزا صاحب جب نبوت کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو پھر ہم وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں جو کلمہ غیر احمدی پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. تو اس قادیانی نے سوال کیا کہ ہم وہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں جو غیر احمدی پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا کلمہ کہاں ہے جبکہ مرزا صاحب نبی ہونے کے دعوے دار ہیں؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ ہمیشہ ہر زمانے کے لوگوں نے پڑھا ہے. کلمے کے دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے، اس زمانے میں جو نبی ہوتے تھے، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کی گواہی دیتے تھے. تو لا الہ الا اللہ ہمیشہ کلمے کا پہلا جز رہا ہے، دوسرا جز تبدیل ہوتا رہا ہے. حضرت موسیٰ کو ماننے والے ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے. ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کا نام لیا، غیر احمدی محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. ہم مرزا صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے کلمے میں؟ عزیز بھائیو، جواب سنو. مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے اس سوال کرنے والے سے یہ کہا، کلمے میں تبدیلی کی ضرورت، کلمے میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت میں پیش آتی تھی جب محمد کے علاوہ کوئی اور دنیا میں آیا ہوتا. جب محمد ہی دوبارہ تشریف لائے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ کتنا بڑا کفر یہ ہمارے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ ہماری نسلوں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد نہیں ہے، یہ تو محمد ہے. نعوذ باللہ. اگر کسی کو یہ جملے پڑھنا ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے جو کتاب لکھی ہے کلمۃ الفصل، آپ کو وہاں یہ عبارتیں مل جائیں گی. وہ کہتا ہے کہ محمد ہی دوبارہ آئے ہیں. اب کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے،
جو صلح کل کی پالیسی پر چلتا ہے، جن کو عقائد سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی، اعلیٰ منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صلح کل کی پالیسی انہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ انہیں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ لوگ ان کو کافر بولتے، ان کو کافر بولتے، ان کو کافر بولتے۔ صاحب ہم بولتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ علماء کافر بناتے نہیں ہیں، علماء کافر بتاتے ہیں۔ بنانے اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ کسی کو چور بنایا نہیں جاتا، وہ چوری کرتا ہے تو دیکھنے والا بتاتا ہے یہ چور ہے۔ پہلے اس نے چوری کی، دیکھنے والے نے بتایا کہ یہ چور ہے، تو اس نے چور بنایا یا بتایا؟ بولیے، بتایا ہے، بنایا تو نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے عقائد اور غلط نظریات، غلط فکر کی وجہ سے اسلام سے خود بخود باہر ہو گیا، علماء نے بتایا کہ یہ کافر ہے۔ اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے وہ کافر بنا ہے، خود بنا ہے۔ اب یہاں پر آپ انصاف کیجئے اور بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا خود لکھا ہے کہ حضور کی بعثت 2 مرتبہ اللہ کے پاس طے تھی، 2 مرتبہ مبعوث کیا جانا اللہ کے پاس طے تھا۔ نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اس کا ذکر حدیث میں ہے، نہ ایسا عقیدہ صحابہ اکرام کا تھا، نہ 1400 سال تک امت میں اس عقیدے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 1840 میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، 1908 میں جہنم رسید ہوتا ہے، یہ بدبخت کہتا ہے 1400 سال کے بعد کہ حضور 2 مرتبہ آنے والے ہیں۔ مان لیں ہم اس بات کو، تسلیم کر لیں ہم اس بات کو، لیکن مرزا کا بیٹا تو کہتا ہے کہ 2 مرتبہ بھیجنا طے ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ آپ مکۃ المکرمہ میں آئے تھے تو آپ محمد ابن عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور دوسری مرتبہ آپ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں مبعوث کیے گئے۔ تو مرزا کا بیٹا کہتا ہے کلمے میں تبدیلی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ محمد کے علاوہ کوئی اور آیا ہوتا تو تبدیلی کی ضرورت پڑتی تھی، جب محمد خود دوبارہ آئے ہیں تو اب کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں مرزا کے مداح نے لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ بولے حضور پہلے آئے تھے تو وہ شان نہیں تھی۔ مرزا ملعون نے لکھا ہے کہ حضور کے دور نبوت کی مثال ہلال جیسی ہے۔ وہ جو پہلے دن چاند نکلتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، انتہائی باریک ہوتا ہے، اور میرا جو دور ہے وہ بدر کامل کا ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح سے۔ یہی مرزا کا ایک مداح اشعار میں کہہ رہا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ محمد جسے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھو قادیان میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک نظریہ الگ قائم کر کے یہ ہٹ گئے کہ مرزا نبی ہے، مرزا نعوذ باللہ محمد ہے۔ مرزا نے کہا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآنی۔
بولے جس نے مجھے نہیں پہچانا اور جس نے مجھ میں اور محمد میں نعوذ باللہ فرق کیا ہو، دراصل اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں محمد ہوں۔ دوستو، اس سے بڑی بے ادبی، اس سے بڑی گستاخی اس روئے زمین پر اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ فیصلہ کرو۔ اگر یہ کفر نہیں ہے تو دنیا میں پھر کس چیز کا نام کفر ہے؟ اگر اسے کافر نہ کہا جائے، اسے مرتد نہ کہا جائے، تو دنیا میں کس کو مرتد کہا جائے؟ کس کو مرتد کہا جائے؟ مرزا کہتا ہے سارا وجود ہی وجود ہو، محمد کا وجود میرا وجود ہے، میرا وجود محمد کا وجود ہے۔ ایک فکر کو گھڑ کر، ایک عقائد کو گھڑ کر امت کے سواد اعظم سے، آپ سے، مجھ سے یہ لوگ الگ ہو گئے اور ایسے باطل نظریات اور عقائد رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے جو عقائد ہیں، اگر یہ عقائد کا ذکر قرآن میں ہوتا ہم آپ کو مان لیتے، ہمارے نبی نے بتایا ہوتا ہم تسلیم کر لیتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر یہی عقائد ہوتے جو تمہارے ہیں، ہم بصر و چشم سے قبول کر لیتے۔ لیکن تم جو عقائد رکھتے ہو وہ عقائد نہ قرآن میں بیان کیے گئے، نہ ہمارے نبی نے حکم دیا، نہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے عقائد رکھتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی ریاست میں ایسے عقائد رکھنے والے پائے جاتے ہیں۔ آپ ناندیڑ کے وہ دیہات جو عادل آباد کے علاقوں سے ہمارے لگے ہوئے ہیں، پوری پٹی پر ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ناگپور کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہی عقائد رکھنے والے ہیں جو مرزا کو محمد سمجھتے ہیں۔ اور اس قادیانیت نے اتنا ہی جرم نہیں کیا، ان کا جرم یہ بھی ہے جب مرزا کو انہوں نے محمد تسلیم کر لیا نعوذ باللہ، اور حضور کی بعثت ثانیہ کا مظہر مرزا کو تسلیم کر لیا، تو پھر انہوں نے مرزا کے دیکھنے والوں کو اور اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کرنے والوں کو صحابہ کا درجہ بھی دیا۔ مرزا کی بیوی کو انہی القاب سے پکارا جن القاب سے ہم امہات المومنین کو پکارتے ہیں۔ مرزا کی میڈم کو انہوں نے اپنی کتابوں میں ام المومنین لکھا ہے۔ مرزا کے بدبخت گھرانے والے اس کی بدبخت اولاد کو انہوں نے اہل بیت لکھا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر وہی آنے کا اس نے دعویٰ کیا، اور اس کی ساری وحی جس کتاب میں جمع کی گئی ہے اس کے صفحے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، انا انزلناہ قریبا من الخادیان، کہ ہم نے اس کتاب کو خادیان کے قریب نازل کیا۔ وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے چرا کر بنایا گیا، اور وہ تمام القاب جو قرآن مجید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند قدوس نے ذکر فرمائے ہیں، وہ سارے القاب انہوں نے مرزا کے نام کر دیے۔
میرے دوستو، یہی عقائد کو لے کر یہ گروہ الگ ہو گیا. اور اپنے آپ کو سچا مسلمان اور ہم کو یہ کافر کہتا ہے. ہم کو یہ کافر کہتا ہے. اس طرح سے اس وقت میں امت میں کئی گروہ ہیں. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا کے آپ کو بتاؤں. مجھ سے پہلے مولانا نے جو باتیں کہی بہت قیمتی باتیں تھی. ایسے ہی ایک ایک گروہ الگ ہوتا گیا. قادیانیت الگ ہو گئی. شکیل بن حنیف کے ماننے والا گروہ جس کا مرکز آپ کا شہر اس وقت ہے، ان کے اپنی زبان میں دار الہجرت ہے. ان کی اپنی زبان میں آپ کے پاس کا پڑے گاؤں ان کا دار الہجرت ہے. انہوں نے قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ایک نظریہ قائم کر لیا. یہ ایک گروہ ہے. ایک گروہ غامدی صاحب کا ہے. ایک گروہ انجینئر علی مرزا کا ہے. ایک گروہ گوہر شاہی کا ہے. اس وقت ایسے کئی گروہ بنے ہوئے ہیں. لیکن میں عام نوجوانوں سے اور عام شہریوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، ہمارا دین جو ہمیں نبی دے کر گئے ہیں، اس میں اس بات کی صاف وضاحت ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. حضور ہمیں ایرے غیروں کے حوالے کر کے نہیں گئے ہیں. ہر اٹھنے والے آواز کے پیچھے دوڑنے کا حکم حضور نے نہیں دیا. ہر پکارنے والی آواز کے پاس کے پیچھے جانے کا حکم نہیں دیا. ایک کامل دین، ایک مکمل دین حضور ہمیں دے کر گئے. حجۃ الوداع میں اللہ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں یہی فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم. ایک مکمل دین، ایک مکمل شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اللہ نے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے حوالے کی. حضرات صحابہ کے بعد یہ دین نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. کوئی بھی دینی بات، چاہے کہنے والا کتنا بڑا ترم خان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ترا کیوں نہیں رکھتا ہو، ایک بات یاد رکھیے: اگر وہ قرآن سے میل کھاتا ہے تو قابل قبول ہے. اگر اس کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے، قابل قبول ہے. اگر وہ عقیدہ اور نظریہ صحابہ کا تھا، قابل قبول ہے. اگر وہ فکر امت کے سواد اعظم کی ہے، اہل السنت والجماعت کا اگر وہ عقیدہ ہے تو قابل قبول ہے. نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، چاہے وہ بولنے والا کتنا بڑا ترمچی ہو. میرے عزیز بھائیوں، آج ایک بیماری ہمارے نوجوانوں کے اندر اور عوام الناس میں یہ آ گئی ہے کہ دین علماء سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پر بہت سے لوگ ہیں، ہم دین یوٹیوبروں سے سیکھنا چاہتے ہیں. جو تقریر اچھی دکھی وہ دین سب سے اچھا سمجھانے والا، ہماری یہ سوچ ہے. جو سب سے اچھا بولتا ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ سب سے اچھا دین سمجھانے والا ہے. لہذا علماء سے رشتہ توڑ دیا گیا، علماء سے تعلق توڑ دیا گیا.
ائمہ سے تعلق توڑ دیا گیا، اللہ کی کتاب سے دوری اختیار کر لی گئی، حضور کی حدیثوں کو خود پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ اب ہم سوشل میڈیا سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، ضرور سیکھیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن جس کی بھی تقریر آپ کو اچھی لگتی ہے، جس کا بھی بیان آپ کو پسند آتا ہے، خود فیصلہ کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ اوپینین تو لے لیجئے، ایک سیکنڈ اوپینین لے لیجئے۔ اگر آپ کو دل کا مرض ہو، اللہ حفاظت فرمائے، ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے کہ بائی پاس کرانا ہوگا، اوپن ہارٹ سرجری ضروری ہے، تو آپ ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، آپ سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، تھرڈ اوپینین لیتے ہیں، اورنگ آباد کے 4 دواخانوں میں بتاتے ہیں، پھر 5واں مشورہ آتا ہے کیوں نہ ایک مرتبہ بمبئی بجایا جائے، وہاں یہاں سے بڑے ڈاکٹر ہیں، 5ویں مرتبہ ہم جا کر ایک 5ویں ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب سب یہی کہتے ہیں تب جا کر ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایمان کو ہم نے اتنی چھوٹی سی چیز سمجھ لیا۔ آپ کو اگر کسی کی بات اچھی لگتی ہے، کسی کا بیان اچھا لگتا ہے، ایک مرتبہ اپنے شہر کے علماء سے پوچھ تو لیجئے کہ ان کا بیان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، سنوں؟ آپ اپنی مسجد کے امام سے پوچھ لیجئے، آپ کے مسجد میں جو خطیب ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں جا کر ایک مرتبہ تو سوال کریے۔ کہیں میں کسی ٹھگ کے ہتھے تو نہیں چڑھ رہا ہوں، کسی لوٹنے والے گروہ کا میں کی بھینٹ تو نہیں چڑھ رہا ہوں، ایمان جیسی عظیم نعمت کھونے تو نہیں جا رہا ہوں میں۔ جب سے ہمارے نوجوان بچے اور عام لوگ، مرد اور خواتین، یوٹیوب سے دین سیکھنا شروع کرے، یہ گمراہ فرقے سب سے زیادہ اس پر کام کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے زیادہ اس پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جتنے گروہ ہیں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ سے ہٹ کر ایک الگ نظریہ قائم کر کے الگ ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچا مسلمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہی آج کے دور میں ہمارے ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑی آزمائش۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک مثال آپ سمجھیے، گودریج ایک کمپنی ہے، اس میں کئی ہزار ملازمین کام کرتے ہیں، کئی ہزار ملازمین کام کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک 10 15 20 25 50 ملازمین وہاں سے نکل جائے، اپنی ایک الگ کمپنی قائم کر لے، اور وہی چیزیں وہ بنانے لگ جائیں جو چیزیں گودریج کمپنی والے بناتے ہیں، یا ورفل والے بناتے ہیں، یا ایل جی والے بناتے ہیں، وہی چیزیں یہ بنانے لگ جائیں، انہیں اجازت تو ہے، انہیں اجازت ہے، لیکن کیا وہ اپنی کمپنی کا نام گودریج رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی کمپنی کا نام ایل جی رکھ سکتے ہیں؟ دنیا کہتی ہے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں بھائی؟ بھلے وہ نام ایک کمپنی کے نام رجسٹرڈ ہے،
اب وہ نام دوسرا یوز نہیں کر سکتا. یہ کوئی اور نام سے اپنا مال بیچ سکتے ہیں. دوستو یہ جتنے لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے جتنے فرقے ہیں، جس دن یہ اعلان کریں کہ صاحب ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایک الگ فرقہ ہے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے، اس دن سے ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. جس دن یہ اعلان کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہماری مذہبی کتاب قرآن نہیں ہے، ہمارے مذہبی رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے اور ہمارے مذہب کا نام یہ ہے، جس دن یہ اعلان کریں گے اس دن سے ان کا اور ہمارا جھگڑا ختم ہے. لیکن نام اسلام کا استعمال کریں، نام قرآن کا استعمال کریں، نام محمد رسول اللہ کا استعمال کریں، نام صحابہ کا استعمال کریں، نام احادیث کا استعمال کریں، اور باتیں وہ کریں جس کا تذکرہ ان ساری چیزوں میں کہیں نہیں ہے. تو کیا اس سے ان کو اسلام کے غدار نہیں کہا جائے گا؟ کیا ان کو اسلام کے باغی نہیں کہا جائے گا؟ ان کو اسلام کے غدار بھی کہا جائے گا، ان کو اسلام کے باغی بھی کہا جائے گا. یہ ہے وہ بنیادی لڑائی ان فرقہ ضالہ سے ہماری. ان فرقہ ضالہ سے جو لڑائی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ تم اسلام کا نام مت استعمال کرو. اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے یہاں کے قانون کا یہ فائدہ اٹھا کر، جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے قوانین کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے قوانین کے سہارے یہ زندہ ہیں. اگر یہ کسی اسلامی مملکت میں ہوتے تو کبھی کے جہنم رسید کر دیے گئے ہوتے. اب اس صورتحال میں ہم کریں تو کریں کیا؟ بہت سی باتیں مولانا نے مجھ سے پہلے بیان کی ہے. میں قادیانیت کی ایک مثال آپ کو دیا تھا. ہر فرقے نے اپنے اپنے نظریات گھڑ لیے. اب تو لوگوں نے رب بھی بنا لیا ہے اپنا. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اللہ کو رب ماننے تیار نہیں ہے. صبح میں نے بتایا تھا ایک گروہ ہے جو تصوف کے نام پر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرگرم ہے. تزکیہ اور تصوف کے نام پر بہت زیادہ سرگرم ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اب رب اللہ نہیں ہے بلکہ ان کا مذہبی رہنما رب ہے اور اللہ ہے. کیا کہیں گے؟ ایک تیسرا گروہ ہے جس نے اپنی فرقے کا نام بہت خوبصورت رکھا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں. کیا مانے ہیں صاحب اہل قرآن کے؟ بلے قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں ہم لوگ. گلا پھاڑ کر چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہر بات ہم قرآن سے بتائیں گے، ہر بات ہم قرآن سے ثابت کریں گے. ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. لوگ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں، ارے بھائی ہر بات قرآن سے بتاتے گئے. ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. لیکن دوستو ہر چمکنے والی پیلی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے. کسی پہ کوٹنگ بھی کی جاتی ہے. سونا بتایا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے. اور دکھنے والی چیز حقیقت میں وہی ہو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. نعرہ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں،
ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہیں. نعرہ بڑا خوبصورت ہے اور ہمارے لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر نئی آواز اچھی لگتی ہے. ہر نئی آواز میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، عربی کا مقولہ ہے، ہر نئی چیز مزیدار. لیکن دوستو، اس نعرے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ چور آپ کبھی نہیں پکڑ سکتے. اس نعرے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اس نعرے کے اندر چھپا ہوا ہے انکار حدیث. یہ رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چیز میں نے آپ کو دی اور دے کر کہا کہ یہ چیز لے جا کر حضرت کو دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ چیز نکال کر ان کو دے دی، آپ لے جا کر حضرت کو دے دیے. کام ختم ہو گیا. ان کا بظاہر کوئی کام ہے؟ اب کوئی کام ہے؟ کوئی کام تو نہیں ہے نا. حضور کے بارے میں یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے یہی کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب اللہ دیا اور آپ سے فرمایا کہ لے جا کر میرے بندوں تک پہنچا دو. آپ نے لا کر قرآن مجید بندوں کو پہنچا دی. اب یہ اہل قرآن کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اب حضور کا کیا کام ہے؟ آپ کا کیا کام ہے؟ لہذا آپ کی اتباع ہمارے اوپر لازم نہیں ہے. جتنی باتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ لاکھوں حدیث جس کو حضرات محدثین نے جمع کیا ہے، ان میں سے ایک حدیث کو نہیں مانتے. نہ بخاری کی، نہ مسلم کی، نہ صحاح ستہ کی کسی کتاب کی، نہ حدیث کی باقی کتابوں میں سے کسی کتاب کو یہ مانتے ہیں. پھر بھی یہ سچے مسلمان ہیں. صبح میں بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، مولانا نے بھی ابھی ذکر کیا، پھر میں وہ حدیث دوہرا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعوض من الدنیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، نیکی کے کاموں میں عجلت سے کام لیا کرو. بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام میں عجلت کرو. اور نیک کام میں سب سے تاخیر ہم کرتے ہیں. ہمیں نیک کام کرنے کے لیے وظیفہ ہو چاہیے، ہم کو بڑھاپا چاہیے، ہم کو سارے کاموں سے فراغت چاہیے. جب ہم کسی کے کام کے نہیں رہے تو تب ہم رب کے بننا چاہتے ہیں. جب ہم کسی کے کام کے نہیں رہے، جب سب کی ضرورتیں ختم ہو کر یوز اینڈ تھرو بن جائیں گے تو تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بادروا بالاعمال الصالحہ. اے لوگو، نیکی کے معاملے میں عجلت سے کام کرو. فتکون فتن کقطع اللیل المظلم. آنے والا دور اچھا نہیں ہوگا. آنے والا دور فتنوں کا دور ہوگا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا فتنے اس تیزی سے آتے جائیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے رات میں آتے ہیں.
6:30 बजे अंधेरा कम था, अब जाके देखिए कितना है, और 2 घंटे के बाद जाके देखिए और बढ़ेगा। हुजूर ने फरमाया जमाने की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इस तरह फितने बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते सूरत हाल क्या होगी? सूरत हाल ये होगी कि एक आदमी सुबह को मोमिन उठेगा जब बिस्तर से उठा था। युस्बिहु रजुलु मुमिनन, सुबह उसकी हुई थी तो वो मोमिन था। व युमसी काफिरा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, किसी ना किसी फिरके के हत्थे चढ़ जाएगा, किसी ना किसी बातिल नजरियात के रखने वाले के हत्थे चढ़ जाएगा। आज हर आवाज देने वाले के पीछे भागने का जो मिजाज इस उम्मत का बन गया है, अरे बोले मौलाना क्या मालूम, बोले मुफ्ती साहब को क्या मालूम, घर की मुर्गी दाल बराबर। और वो यूट्यूब पर बोलने वाला आपको अच्छा लग रहा है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, इंग्लिश में बोलता है इसलिए अच्छा दिखता है, इंग्लिश में बोलता है इसलिए अच्छा दिखता है, या बोलने का अंदाज अच्छा है इसलिए अच्छा दिखता है। क्या बोल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, और उसकी समझने की सलाहियत भी नहीं है कि बोलने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, मगर अच्छा है। मुफ्ती साहब खराब है, मौलाना साहब खराब है, इमाम साहब खराब है, ये नया अच्छा है। मैं कहूं तो शायद आपको बुरा लगेगा, जो सुबहाना रब्बियल अजीम के माने नहीं जानता, जो सुबहाना रब्बियल आला का मतलब नहीं जानता, 50 साल से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहा है, उसके माना नहीं मालूम है, वो दीन के सही और गलत होने का फैसला करेगा। कहां खड़े हुए हैं हम लोग? अरे बोले ऐसा बोल देते क्या? ऐसे ही बोलते, सच यही है, हक यही है, मगर क्या करें, लोगों को हक बात वही पसंद है जो उनको पसंद है। बोले साहब वो बात बोलो जो हमको पसंद है, जो बात हमको पसंद नहीं है वो मत बोलिए। लोग हक किसको समझते हैं? जो बात हमको पसंद है वो बोलने वाला आलिम, वो बोलने वाला मुफ्ती अच्छा दिखता है, मौलाना बहुत अच्छा बोलते हैं। क्यों? हमारी पसंद की बातें बोलते हैं। वलीमा खाना सुन्नत है, मीठा खाना सुन्नत है, अरे साहब इससे बड़ी सुन्नत दाढ़ी है, रख लीजिए, ये भी सुन्नत है, ये अच्छा नहीं दिखता। हमारी पसंद की बातें बताओ साहब, वो हमें पसंद है, जो हमें पसंद नहीं है वो मत बताइए। ये हमारा मिजाज बन गया, हमारा जो मिजाज बना है वो ये बना है। तो यूट्यूब से जो दीन सीख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो चीजें आ रही हैं, इसे आगे बढ़ाइए, रात में करोड़पति बन जाएंगे। बोले कई चीजें आजमा चुके हैं, चलो ये भी आजमा लेंगे, उसे आगे बढ़ा दिया करोड़पति बनने की उम्मीद में। हालांकि वो झूठी हदीस थी, हदीस ही नहीं थी, मौजू बात थी। अब एक हदीस गश्त करेगी थोड़े दिन में। बोले रमजान का चांद देख कर सबसे पहले जिसने दूसरे को इत्तला दी, ये यूट्यूब पर आपको जन्नत की जमानत देता है। बोले सहाबा से पहले आप जन्नत में चले जाएंगे, खाली दूसरे को भेजिए। हम बोलते हैं कि साहब एक जन्नत नहीं चाहिए, मुझे तो 10 जन्नतें चाहिए, 10 आदमी को भेजेंगे, ये समझ कर के मुझे जन्नत मिलेगी। जन्नत नहीं मिलेगी, दोजख मिलेगी। ये हदीस नहीं होती, ये हदीस नहीं है, ये घड़ी हुई बात है जो हुजूर की तरफ मंसूब करने की जुर्रत किसी बेईमान ने की है। और जिस बेईमान ने भी ऐसी जुर्रत की है उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। हुजूर ने फरमाया जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे, जो मैंने नहीं कही है वो बात मेरी तरफ मंसूब करके बयान करे। बहुत से लोग रिवायत में आया है, रिवायत में आया है बल्कि बयान करते रहते, कोई भी रिवायत में नहीं है, कोई रिवायत में नहीं है। रिवायत रिवायत के नाम पे बहुत से लोग हदीस बयान कर देते हैं, कोई रिवायत नहीं है।
اب سوشل میڈیا پر یہ باتیں گش کر رہی ہے، یہ حدیث ہے، سنائیے دوسرے کو خوشخبری، سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، ابو بکر سے پہلے جنت میں جاؤ گے آپ۔ بولے اچھا، اب وہ بھیجا رہے ہیں، جبکہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ حضور کے معاملے میں دوستو ایک بات کہتے ہوئے 10 بار سوچئے، کس کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں؟ کوئی ہماری طرف ایک بات غلط منسوب کر دے، چاہے وہ ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ بازار میں ہمارا بیٹا ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو ہم نے نہیں کہی اور وہ سینہ ٹھوک کر کہے کہ ہمارے ابا نے کہا ہے، تو آپ جوتا بازار میں نکال کر اس کی پیٹ لال کریں گے، اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر باپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے، آپ رسول اللہ کی طرف جو چاہے منسوب کریں۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ وجہ یہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر دین کے نام پر پھیلانے والے ہیں، اور دین کے ان غداروں کو، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، حضرت مہدی کے ظہور کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا، ان غداروں کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ خوش ہو جائیں گے حضور؟ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، آپ جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل کا مقام کیا ہے، ہم حنفی ہیں، حرمین الشریفین کے ائمہ حنبلی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ حرم کے ائمہ امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں۔ لگ بھگ 1300 سال 1200 سال ہو گئے، دنیا آج ان کو فالو کرتے آ رہی ہے، ان کی فقہ کو۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو کچھ دین کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے دونوں انگلیاں کان میں رکھ لی، فرمایا نہیں سننا ہے، کہا نہیں سننا ہے۔ پاس میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا کہ حضرت دین کی بات سنانا چاہتا ہے، آپ سننے تیار کیوں نہیں ہیں؟ دین کی بات سنانے کی بات کر رہا ہے، آپ کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سننا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شکل سے بے دین ہے، میں اس سے دین کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اس کی شکل بے دینوں جیسی ہے، کہیں یہ ایسی بات نہ کہہ دے جو غلط ہو، لیکن اس کا انداز بیان کی وجہ سے میرے دل میں نہ بیٹھ جائے اور میرا دل اسے تسلیم نہ کر لے، اس لیے میں اس بے دین سے دین لینا نہیں چاہتا۔ دوستو، آپ کے شہر میں علماء کی کمی نہیں ہے، مفتیان اکرام کی کمی نہیں ہے، ائمہ کی کمی نہیں ہے، خطبہ کی کمی نہیں ہے، کیوں جا رہے ہو سوشل میڈیا پر دین سیکھنے کے لیے جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے؟ تو اللہ کے نبی کی یہ بات یاد رکھیے، یہ جتنے گروہ اس وقت اسلام سے ہٹ کر الگ الگ ناموں سے چل رہے ہیں، ان سے ہماری لڑائی کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل تک رہے گی، جب تک یہ اعلان نہ کریں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا الگ مذہب ہے۔ جب تک یا تو وہ توبہ کریں، صحیح اور سچے مذہب اسلام کو قبول کر لیں، یا پھر اپنے اس گروہ کا نام
الگ سے رکھ کر یہ اعلان کرے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت تک یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، واقعی آپ کے دل میں اسلام کی محبت ہے، واقعی آپ اسلام کے ایک سچے وفادار سپاہی ہو، تو یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہوگا۔ یہ لڑائی، اسلام صرف ان علماء اور مفتیوں کا مذہب نہیں ہے۔ کیا آپ کا مذہب نہیں ہے؟ صرف علماء کا مذہب ہے اسلام؟ اسلام کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے جب کھڑے ہونے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ کام علماء کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے آپ نے رشتہ توڑ لیا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا چھوڑ دیا، رسول اللہ سے وفاداری تبدیل کر لی۔ کیوں اسلام کی حفاظت کی لڑائی آپ لڑنے تیار نہیں ہے؟ کیوں آپ صفے اول میں کھڑے ہو کر نظر نہیں آتے؟ آج ہمارا نوجوان الیکشن کے موقع پر مختلف رنگوں کے جھنڈے اٹھا کے پھرتا ہے۔ پھرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن تمہارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا کب آئے گا؟ اسلام کی حفاظت کے نعرے کب تمہاری زبانوں سے نکلیں گے؟ کب آپ اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کو لے کر علماء کے پاس آ کر کہیں گے حضرت فرمائیے کیا کام ہے، میں حاضر ہوں، میرے دوست حاضر ہیں؟ کب کہیں گے ہم لوگ؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، اس کی قیمت ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین مسلمان، ہمارے دادا دادی مسلمان، ہمارے نانا نانی مسلمان، ہمارے پرکھے مسلمان، ہمیں ورثے میں اسلام ملا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کی قیمت جانتے ہیں تو حضرت بلال جانتے ہیں، ایمان کی قیمت جانتے ہیں سلمان فارسی جانتے ہیں، صہیب رومی جانتے ہیں، خباب ابن الارت جانتے ہیں، حضرت خبیب جانتے ہیں ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ہم کو کیا ایمان کی قیمت معلوم ہے؟ لوگ کوڑیوں کے نام پر مول میں بیچ رہے ہیں ہوں گے چیزیں، لیکن ہم تو ایمان فری میں دے دیتے ہیں۔ ہم ایمان کی قیمت کیا جانتے ہیں؟ ایمان کی قیمت مکے کی سرزمین پر ظلم و تشدد کے پہاڑ جن لوگوں پر توڑے گئے انہیں معلوم تھا۔ سیدنا بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر، گرم ریت پر لٹا کر، سینے پر پتھر رکھ کر اسلام چھوڑنے کی بات، کفر میں واپس آنے کی بات کہی جاتی ہے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ہم نے تشت میں رکھ کر اپنا ایمان قادیانی کے ہاتھوں بیچ دیا، شکیل بن حنیف کے ہاتھوں بیچ دیا، گوہر شاہی کے ہاتھوں بیچ دیا، منکرین حدیث کے ہاتھوں بیچ دیا۔ کیونکہ جو چیز مفت میں ملتی ہے، باپ کی کمائی بیٹا بڑی بے دردی سے خرچ کرتا ہے، لیکن جب خود کمانے لگتا ہے، باپ کا جیب خالی ہو جاتا ہے، تو اب باپ کو دوائیوں کے پیسے دینا بھی بیٹے کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کتنی محنت سے کما رہا ہوں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ باپ کے لاکھوں روپئے برباد کرنے والا بیٹا اپنے باپ سے یہ کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی کمائی مفت میں اڑایا تھا۔ جب خود کمانے لگا، آٹے دال کے بھاؤ کا تجھے پتا چلا۔ یہی صورتحال ہماری ہے۔ ہمیں ایمان مفت میں ملا، رسول اللہ سے تعلق مفت میں ملا، قرآن سے رشتہ مفت میں ملا، اللہ کی پہچان مفت میں ملی۔ کیا قربانی ہم نے دی ہے؟ آج اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ایمان کا سودا امت کا نوجوان، امت کا عام طبقہ کرتے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین اور اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، علماء سے اپنے رشتے کو جوڑو، اور ایک تحریک کے طور پر اپنی نوخیز نسل کو عقائد سکھاؤ، عقائد سکھاؤ۔
چھوٹی چھوٹی کئی کتابیں ان حالات کے پس منظر میں تیار کی گئی. ختم نبوت کوئز کے نام پر، سیرت کوئز کے نام پر، قرآن کوئز کے نام پر، کئی چیزیں. ہمارے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے بھی ایک سلسلہ یہاں پر ملک بھر میں شروع کیا، بڑا اچھا ہے، کہ ختم نبوت کوئز، جس کے اندر مختلف باطل فرقوں کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں اسلامی عقائد سکھانے کی ایک مہم ہے جسے شروع کی گئی. ہونا چاہیے کہ گلی کا ہر بچہ قادیانی کون ہے جانے، شکیلی کون ہے پتا چلے، ریاض احمد بدبخت کون ہے اسے معلوم ہو، منکر احادیث کون ہے. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب مکتب میں پڑھنے والے بچے کو بنیادی عقائد بتائے جائیں. دوستو، کبھی اپنے بچوں کے ایمان کی کیفیت کا بھی جائزہ لو. پڑھاؤ آپ کانوینٹ میں، کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کبھی اپنے بیٹے سے پوچھ بھی لیا کرو. آج ہم گھر جاتے ہیں، بیٹا جلدی سو جاتا ہے یا بیٹی جلدی سو جاتی ہے، ہم فوراً پوچھ پڑتے ہیں روزانہ تو نہیں سوتی، آج جلدی سو گئی، کیا بات ہے؟ بولے بچی تھکی ہوئی تھی، آج ورک لوڈ بہت زیادہ تھا، تھک گئی تھی، اس لیے جلدی سو گیا یا جلدی سو گئی. فوراً باپ پوچھتا ہے کھانا کھایا؟ کھانا کھا کے سو گئی؟ بیوی کہتی ہے ہاں کھانا تو کھا لی. ہاں بولے کوئی بات نہیں، تھک گئی شاید، صورت بتا رہی ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرو، کبھی پوچھا آپ نے عشاء پڑھ کے سوئی ہے کہ نہیں سوئی؟ کبھی پوچھا آپ نے کہ عشاء پڑھ کے سویا ہے کہ نہیں سویا؟ یہ سوال ہماری زبان سے کیوں نکلے گا جبکہ ہم بھی بغیر پڑھے گھر جاتے ہیں؟ اگر کسی تقریب میں ہم دعوت میں نہیں جا سکے، اگر ہم بچوں کو بھیج دیں، آنے کے بعد بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا کیسا تھا، دعوت کیسی تھی، کیا پکا تھا، مزے کا تھا یا نہیں تھا، سب پوچھتے ہیں. کبھی جمعہ کے دن پوچھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آج جمعہ کہاں پڑا تھا، بیان میں خطیب صاحب نے کیا کہا تھا؟ کبھی پوچھا؟ آج تک پوچھا؟ 40 سالہ بیٹے سے آج تک ایک مرتبہ سوال کیا؟ ضرورت کیا ہے ہم کو؟ میرے بھائیوں، ہم نے اولاد کو حالات کے حوالے کر دیا ہے. ہم نے اولاد کو حالات کے حوالے کر دیا. اب ان کو چاہے قادیانی لے جائے، شکیلی لے جائے، کوئی لے جائے. دوستو، ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلے کے ساتھ اورنگ آباد کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور ان فرقوں سے آج اگر آپ نبرد آزمانہ ہو، مقابلہ نہیں کریں گے تو کل تمہاری نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. آپ یہ مت سوچو مجھے کون کیا کر سکتا ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمیں پتا ہے، لیکن آپ کی نسلوں کو کون بچائے گا؟ اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرو. یہی مومن کو سبق سکھایا گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.